آپ جانتے ہیں مکے میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے کیسے کیسے حالات تھے؟ آپ کو معلوم ہے مکے کا کیا نقشہ تھا پہلے؟ کس قدر درندگی پھیلی ہوئی تھی، خون کیسا نالوں میں پانی کے جیسا بہہ رہا تھا۔ کون تو بھی کمزور ہے تو وہ کمزور ہی رہتا، مالدار ہے تو وہ حکم چلاتا، ظلم کرتا، اس کا رعب دبدبا ہوتا تھا۔ یعنی مکے کے اندر جب تک یہ اقرا کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، سورۃ العلق کی 5 آیتیں، اس سے پہلے جیسے درندگی پھیلی ہوئی تھی، اس سے پہلے جیسے بے حیائی کا بول بالا تھا، کیسے بہت ہی بے حیائی پھیل گئی تھی میرے بھائیوں۔ کوئی عورت اکیلی گھر سے باہر نکلتی تو واپس آنا اس کے لیے خطرہ رہتا تھا۔ کوئی مالدار خاتون ہے تو وہ بچی گئی، جس کی حیثیت بہت، یعنی جس کے خاندان والے بہت زیادہ بڑے ہیں، رعب و دبدبے والے ہیں، بڑا خاندان ہے ان کا، تو ان عورتوں کو چھوڑ کر ساری عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے۔ عورتیں مردوں کو بھی، بڑے بڑے پہلوانوں کو بھی، جس کے پاس پیسہ نہیں، طاقت نہیں ہے، تو بازار میں غلام کی طرح غلام بنا کر بیچا جاتا تھا۔ جیسے جانوروں کو، پالتو جانوروں کو بیچا جاتا، ویسا سلوک، اس سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا میرے بھائیوں۔ ایسا نقشہ علامہ اقبال ایک ہی شعر میں پورا مکے کے حالات کو بیان کر کے بتا دیتے ہیں۔ تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اللہ اکبر۔ اس شعر کے مطلب کو آپ سمجھے نا، سبحان اللہ، کیا بول رہے ہیں دیکھو علامہ اقبال، کہ پورے کلچر کو بدل کے رکھ دیا، اس میں روشنائی کو عام کر دیا۔ کون؟ اونٹوں کے چرانے والے، یعنی مکے کے لوگ مراد ہیں۔ اس سے مکے کے لوگوں کے اندر اس قدر علم آ گیا، اس قدر روشنائی آ گئی کہ وہ پورے سوسائٹی کو بدل کے رکھ دیے، پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیے۔ کب بدلے؟ جب اللہ رب العالمین نے نبی کو بھیجا، نبی کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا، تو کیا کیا ہوا؟ کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، پھول بنا دیے کانٹوں کی چبن کو، اور یہ جو کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھیں، ذرہ جسے بولتی، وہ ذروں کے مقدر چمکا کے رکھ دیے۔ یعنی ہر چیز کی قدر کرنے کی توفیق ان کے اندر آ گئی، ہر چیز کے بارے میں سوچ سمجھ کے کرنا، آگے بڑھنا، یہ سب ان کے اندر آ گیا۔ دیکھو آج کیا خوشنما منظر دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ مکے کا ماحول کو دیکھ لیں، حج کو جو گئے، عمرہ کو جو گئے، اچھی طرح جانتے ہیں، کعبۃ اللہ کو ایک نظر دیکھتے ہی آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت